العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھ دے محمد سید الانبیاء کی مشہور حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی نبی کی حدیث کی تلاوت کرو بچے کے دل و دماغ میں یہ بات چھپ جاتی ہے۔ نبی یہ فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو گویا نبی نے جس زبان وحی سے یہ بتایا نماز عبادت ہے، جس زبان سے یہ بتایا حج عبادت ہے، جس زبان سے یہ بتایا جہاد عبادت ہے، جس زبان سے یہ بتایا قرآن پڑھنا عبادت ہے، جس زبان سے یہ بتایا عمرہ کرنا عبادت ہے، جس زبان سے یہ بتایا والدین کی خدمت عبادت ہے، رسول زبان وحی سے اسی زبان سے فرما رہے ہیں صرف یہ اعمال عبادت نہیں بلکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ بھئی ذرا اسلام کی عبادتوں کی فہرست دیکھیں تو اسلام نے عبادتوں کی فہرست میں بیان کیا ہے کہ عبادتوں کا وقت خاص ہے، عبادتوں کا زمانہ خاص ہے، بعض عبادتوں کی جگہ خاص ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جیسے صبح کی نماز آپ ادا کی نیت سے اب مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے، قضا پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا صبح کی نماز خاص ہے صبح کے ساتھ، ظہر کی نماز خاص ہے ظہر کے وقت کے ساتھ، یعنی اب آپ ادا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو معلوم ہوا نماز عبادت تو ہے لیکن وقت خاص ہے، نماز عبادت ہے لیکن ادائیگی کا وقت خاص ہے۔ روزہ یہ بھی عبادت ہے، ماہ رمضان کا ادا ہوگا ماہ رمضان میں۔ اگر کوئی رجب میں ماہ رمضان کی ادا کی نیت سے روزے رکھے وہ روزے قبول نہیں ہیں، ادا ہوں گے ماہ رمضان میں۔ رجب اور شعبان میں روزے ہیں مستحب، گویا رجب اور شعبان میں ماہ رمضان کی ادا نہیں رکھ سکتے، ماہ رجب اور شعبان کے مستحب روزے رمضان میں نہیں رکھ سکتے۔ عبادتوں کا زمانہ بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، زمانہ بھی خاص ہے، اور خاص کچھ عبادتیں ہیں
وہ خاص جگہوں پہ ہوتی ہیں. جیسے اسلام کا حکم ہے حج کرو گے تو مکہ میں، حج کے لیے مکہ میں میدان عرفات میں جاؤ گے، میدان مینا میں جاؤ گے، میدان مزدلفہ میں جاؤ گے، وہاں پر حج کے اعمال انجام دو گے تو حج ہوگا. ایسا نہیں ہے کوئی ملتان میں حج کرنا شروع کر دے، کوئی لاہور میں حج کرنا شروع کر دے. گویا معلوم ہوا اللہ نے حج جیسی عبادت کو بھی ایک جگہ پہ خاص کر دیا. گویا صبح اور مغرب اور ظہر اور عصر کی نمازوں کی ادائیگی کا وقت بھی خاص، ماہ رمضان کے واجب روزوں کی ادائیگی کا وقت بھی خاص، اور رجب و شعبان کے مستحب روزوں کا وقت بھی خاص، حج بیت اللہ کے فریضہ بجا لانے کی جگہ بھی خاص. اور اسی طرح سے اگر عبادتوں کو دیکھیں، صحت مند ہو تو روزہ واجب ہے، اگر وطن میں ہے تو نماز مکمل ہے، اگر سفر میں ہے 4 رکعت نماز وہ قصر ہو جاتی ہے، اور اگر انسان مسافر ہو تو وہ سفر میں روزہ معاف ہو جاتا ہے، اور اگر انسان مریض ہو تو روزہ تب بھی معاف ہوتا ہے جب تک صحت نہ آئے. تو گویا اسلام نے عبادت کا وقت بھی خاص بتایا، زمانہ بھی خاص بتایا، جگہ بھی خاص بتائی، اور وقت اور صحت کے اعتبار سے کبھی زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کم ہوتی ہے. لیکن میں قربان جاؤں، نبی نے بتایا میرے بھائی علی کا ذکر ایسا عبادت ہے جب بھی تم کرو علی کا ذکر ادا کی نیت سے عبادت ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. سلامت رہے. علی کا ذکر صبح کو کرو ادا کی نیت سے عبادت، ظہر کو کرو ادا کی نیت سے عبادت، مغرب کو کرو ادا کی نیت سے عبادت. یعنی آج جو ہم ذکر علی کر رہے ہیں یہ قضا نہیں، ادا ہے. دیگر عبادتوں کی قضا ہے، لیکن ذکر علی ایسی عبادت ہے اس کی قضا نہیں ہے، جب بھی کرو ادا ہے. یا اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی. علی کا ذکر جب بھی کرو عبادت ہے. بھئی علی کا ذکر عبادت کیسے ہے؟ بھئی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز کے ذریعے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں روزے کے ذریعے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں حج کے ذریعے. بھئی علی کا ذکر اللہ عبادت کیسے ہے؟ علی کا ذکر ہمیں خدا تک کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ قرآن میں آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے پاکیزہ کردار تلاش کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال انجام دیتے جاؤ، تم خدا تک پہنچتے جاؤ گے. لہذا ان معنوں میں علی کا ذکر کرو عبادت ہے. اب علی کا ذکر کیسے کریں؟ ان معنوں میں 13 رجب کو مولود کعبہ کا جشن مناؤ تو عبادت ہے. علی بچپن میں رسالت کی تصدیق کریں، یہ ذکر کریں تو عبادت ہے. علی بستر رسول پہ سو جائیں یہ عبادت ہے. علی میدان میں جائیں، نبی کے ساتھ بڑے بڑے فرار ہو جائیں، علی تنہا میدان میں ٹھہر جائیں، یہ ذکر کرنا عبادت ہے. علی مرہب کو مار دے یہ ذکر بھی عبادت ہے. علی خیبر کو اکھاڑ دے یہ ذکر بھی عبادت ہے. علی کا اعلان ولایت غدیر میں یہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے.
ہے، علی کا میدان مباہلہ میں جانا یہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی نماز جو حالت رکوع میں زکات تھی وہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی سخاوت کریں یہ بیان کرو تو عبادت ہے، علی نماز پڑھیں ذکر کرو تو عبادت ہے، علی مناجات کریں ذکر کرو تو عبادت ہے، علی کے مصائب پڑھو تو عبادت ہے، علی کے مصائب سن کے گریہ کرو تو عبادت ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی۔ گویا نبی نے بتایا علی کی زندگی کا جو ورقہ کھولتے جاؤ دیکھتے جاؤ ولادت سے لے کر شہادت تک تمہیں ہر عمل خدا کے قریب کرتا جائے گا، تو گویا علی کی زندگی کو اپنی زندگی میں رکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، یہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھئی نبی نے فرمایا ذکر علی، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ صرف نبی نے فرمایا نہیں بلکہ امت کو چیلنج دے دیا۔ کیا دے دیا؟ امت کو چیلنج دے دیا۔ بھئی کیسے؟ اس لیے نبی نے چیلنج دے دیا کہ ڈھونڈنے سے بھی علی جیسا نہ لاؤ گے، ڈھونڈنے سے بھی دنیا لاکھ تلاش کر لے، لاکھ کسی کو امام بنا لے، لیکن کسی کا بھی جشن مولود کعبہ نہیں منا سکتی۔ بھئی دنیا والے لاکھ ہم پہ اعتراض کریں، دنیا والے لاکھ امام بنائیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی نے اپنے امام کا میلاد جشن منایا ہے۔ اماموں کے نام پہ دنیا یوم تو منا رہی ہے، یوم ولادت نہیں منا رہی۔ یوم ولادت فقط منا سکتے ہیں تو علی ابن ابی طالب۔ لہذا علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی نے چیلنج دے دیا، کیوں؟ جس طرح علی کا کردار ولادت سے لے کر شہادت تک زندگی کا جو ورق کھولو تمہیں بے داغ پاکیزہ کردار کا نمونہ نظر آئے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جائے پوچھیں علماء اسلام سے، نبی کے بڑے بڑے اصحاب تھے، کوئی بھی صحابی کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ فلاں نبی کا صحابی اتنی عظمت کا مالک ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ سب مسلمانوں نے لکھا نبی کا فلاں صحابی 40 سال تک بتوں کو جھکتا رہا، نبی کا فلاں صحابی 30 سال تک بتوں کو جھکتا رہا، نبی کا فلاں صحابی 15 سال تک بتوں کو جھکتا رہا۔ قربان جاؤں، جب علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا، علماء تشیع نہیں علماء اسلام نے لکھا علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہتے ہیں ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی علی نے غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔ یا ذرا آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کو جگہ مل جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ یہ بھی عبادت ہے علی کی محبت میں۔ یا علی، علی کی محبت میں علی والوں کو جگہ دیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ لہذا علی کا ذکر عبادت ہے۔ دنیا والے لاکھ تلاش کریں، لاکھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ڈھونڈنے سے بھی علی جیسا امام نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا نبی نے فرما دیا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آئیں علی کا یوم میلاد آج ہم منا رہے ہیں۔
اور یقیناً یہ عبادت ہے۔ علی کا یوم میلاد کیسے؟ علی وہ ذات ہے، روایت کے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تھی، یا وحی الہی کا اشارہ ہوا، اے علی کی ماں کعبہ میں آ جائیے۔ علی کی ماں کو اشارہ وحی ملا کہ آپ کعبہ میں آ جائیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے علی کی ماں نبی تو نہیں تھی؟ بھئی وہی خاص ہے نبوت کے ساتھ، تو علی کی ماں نبی تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ میں نے کہا مادر موسیٰ کی طرف وحی ہو سکتی ہے، فخر موسیٰ علی ابن ابی طالب کی ماں فاطمہ بنت اسد کی طرف وحی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کبھی بی بی کو نبی نہیں سمجھا۔ جن معنوں میں حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے، انہی معنوں میں معنی الہام میں علی کی ماں کو بھی وحی ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں خاتون کی جب نازک حالت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ جیسے جیسے حالت نازک ہوتی جاتی ہے خاتون گھر میں محدود ہوتی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال، تھوڑا سا ادھر جگہ بنا دیجئے، مل کے صلوات پڑھے محمد وال، مل کے صلوات پڑھے محمد وال۔ لہذا دنیا والے یہ کہیں کہ علی کی جائے ولادت کعبہ کیسے بنی؟ علی کی ماں کو وحی کا اشارہ ہوا۔ اب علی کی ماں کہاں آئی؟ تاریخ اسلام پڑھیں، علی کی ماں در کعبہ پہ نہیں آئی بلکہ پشت کعبہ پہ آئی۔ علی کی ماں در کعبہ پہ، بھئی دنیا کا دستور ہے، آپ جا کر دیکھتے ہیں بڑے بڑے پیروں کے دربار میں جب دنیا جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یا آپ کسی بڑی مقدس ہستی پہ بھی کوئی چلے جائیں تو دروازوں کی طرف سے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بی بی خدا کے گھر میں آئی ہیں، دروازے پہ کیوں نہیں آئی؟ اشارہ خدا یہی ہے، بی بی دروازے سے نہیں آنا، کیونکہ دروازے کی چابی ہے ابو طالب کے پاس۔ اگر تو دروازے کی طرف آئی، اگر ہم تیرا استقبال دروازے سے کریں تو جو آج علی کے فضائل کے منکر ہیں وہ تو یہ کہہ دیں گے یہ تو چابی کے مالک تھے، دروازہ کھول کے آئی تھی۔ گویا ہے علی کی ماں دروازے سے نہیں پشت کعبہ سے آ، تاکہ علی کے بغض میں جلنے والوں کو اور جلا دیا جائے۔ اے علی کی ماں ادھر سے آؤ۔ اب علی کی ماں پہنچی ہے کعبہ کی پشت کی طرف۔ بی بی نے کیا کہا؟ رب انی مؤمنۃ بے، بار الہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ گویا علی کی ماں بتا رہی ہوں میں کافر نہیں ہوں، علی کی ماں خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ اس لیے ہم شیعہ کا یہ عقیدہ ہے حضرت ابو طالب اور مادر علی ابن ابی طالب ملت ابراہیمی پہ مومن تھے، مومن تھے۔ لہذا بی بی نے دعا کی، بار الہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تجھے تیری ذات کا واسطہ، بار الہ میں تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، بار الہ تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ، تجھے ان تیری کتابوں کا واسطہ، تجھے اس ہستی کا واسطہ جس نے اس کعبہ کو بنایا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل، تجھے ان کا واسطہ، اے بار الہ تجھے کعبے کا واسطہ۔ پھر بی بی نے کہا وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، میرا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ
جو میرے شکم میں ہے میری مشکل آسان فرما۔ اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اے مشکل کشا، تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ اے مشکل کشا یا اللہم صلی علی محمد۔ بھئی آپ کہیں گے کہ مشکل کشائے دین کیسے؟ میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھو، آؤ برادران اہل اسلام کہ بڑے بڑی شخصیات اسلام کی ایسی ہیں، آئیں۔ حضرت عمر نے تاریخ اسلام پڑھیں، اپنی زندگی میں کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی میری مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا خلیفہ وقت کو جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، دینی مسائل کے حل کے لیے آتے دروازہ علی پہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علماء اہل سنت کے وہ امام جو فقہ حنفی جن سے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا ان 2 باتوں کو سامنے رکھیں، تاریخ نے فیصلہ کر دیا، 2 حقیقتیں بتا دی۔ بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ گویا حضرت عمر کہہ رہے ہیں دنیا والوں علی کا دروازہ نہ چھوڑنا، جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں دنیا والوں علی کے بیٹے جعفر صادق کا دروازہ نہ چھوڑنا جب میرا گزارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا علی مشکل کشائے دین۔ اب بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے سامنے ہے، عورت کی حالت نازک ہوتی ہے تو وہ گھر میں محدود ہوتی جاتی ہے، لیکن علی کی ماں پہ آثار ولادت قریب ہے اور اللہ کے گھر میں آ گئی، یا ادھر سے دیوار کعبہ میں دراڑ آنا شروع ہوئی، بلکہ دیوار نے پھٹنا شروع کیا۔ اب ہم میں سے اگر کوئی اسی عمارت میں دیوار پھٹنے لگ جائے، آپ ماشاءاللہ مرد ہیں، آپ جوان ہیں، دیکھ کے آپ پیچھے کی طرف دوڑیں گے، لیکن میں قربان جاؤں جب دیوار کعبہ پھٹنے لگی علی کی ماں دوڑی نہیں ہے بلکہ کعبہ کی طرف بڑھی ہے۔ کوئی بی بی سے رک کر پوچھے بی بی دیوار پھٹ رہی ہے پیچھے نہیں دوڑ رہی، آپ آگے جا رہی ہیں، ایک مرتبہ جواب ملے گا اے نادان میں فرار کی ماں نہیں کرار کی ماں ہوں۔ علی علی چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی آواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب علی کی ماں کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں، لیکن دنیا والوں نے یہاں پہ بھی اعتراض کر دیا، کہتے ہیں علی کا کعبہ میں پیدا ہونا یہ محض اتفاق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ محض اتفاق ہے۔ میں نے کہا علی تیری عظمت پہ قربان، دنیا تیری عظمت کے قصیدے نہ پڑھے، تیری جائے ولادت کی فضیلت کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیا یہ اتفاق ہے، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ علی کے اتفاقات کو دیکھیں تو وہ بھی مجموعہ فضائل نظر آتے ہیں۔ اے علی تیری عظمت پہ سلام، اگر تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت کعبہ بنے، اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھیں نبی فرماتے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت
سلامت رہے یہ ہاتھ. ماشاءاللہ جشن کا ماحول آپ نے بنا دیا ہے. آج کی رات کا تقاضا بھی یہی ہے. علی کے موالی ہیں, علی کے حبدار ہیں, علی کے فضائل پر اگر ہم خوش نہ ہوں گے تو پھر کون خوش ہوگا؟ دنیا والے جو ہے آج لاکھ کہتے رہے بھئی یہ تو بڑے علی علی کرتے ہیں. ان کو تو جب بھی دیکھو ان کے عزا خانوں سے علی علی کی صدا آتی ہے, ان کے گھروں سے علی علی کی صدا آتی ہے. تو میں کہتا ہوں جنہیں یہ ذکر علی پسند نہیں ہے, روایت کا ذمہ دار ہوں, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. روایت ہے کہ جب جنت کا جو دروازہ ہے وہاں پر سرخ یاقوت کا ایک حلقہ ہے, ایک کنڈا ہے. جب وہ دروازہ جنت پہ بجتا ہے تو اس سے بھی آواز آتی ہے یا علی یا علی یا. بھئی اگر آج علی کے ذکر کو سن کے رخ بدل دیتے ہیں تو کل جب جنت کے دروازے سے یا علی کی صدا سنیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یا علی یا علی یا علی مدد ہے. جتنے بھی دامن میں اعمال صالح ہوں, قرآن کی آیت ہے, آواز قدرت آتی ہے واقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, آج ان سے سوال کرنا ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے زمانے کے نمازی ہوں گے, وہ اپنے زمانے کے روزے دار ہوں گے, وہ اپنے زمانے کے حافظ قرآن ہوں گے, وہ اپنے زمانے کے قاری قرآن ہوں گے, وہ اپنے زمانے کی عبادتیں کرنے والے ہوں گے. جب سارے نیک اعمال ہوں گے, ان اعمال کی قبولیت کے لیے ایک سند کو چیک کیا جائے گا. خدا کی طرف سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو جو عبادتیں کر کے آئے ہیں, ان کی عبادتوں کی قبولیت کی ایک چیز کا سوال کرنا ہے. یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو ساری عبادتیں اس کی وجہ سے قبول ہوں گی؟ فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب. سلامت رہیں. لہذا علی کی ولایت رسول فرما رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے, روکو ان نمازیوں کو جب تک ان کے دلوں میں نور ولایت علی نہیں ہے, جب تک ان کے دامن میں مودت علی نہیں ہے, ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. بار دیگر باواز بلند صلوات اللہ. لہذا سوال کیا جائے گا. لہذا اب بی بی فاطمہ بنت اسد در کعبہ پہ کیا اعتراض کیا کہ علی کا کعبہ میں پیدا ہونا یہ تو محض اتفاق ہے. ہم تو جواب دے چکے. کبھی یہ کہہ دیا یہ تو علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے, علی تو پیدا وہاں ہوئے جہاں کعبہ پہ بت رکھے تھے. کیا رکھے تھے؟ کعبہ پہ بت رکھے تھے. ہم نے کہا بغض علی میں تو نے بڑے بڑے اعتراض پال رکھے ہیں. اللہ اکبر. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے, یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان, یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان, بغض حیدر بھی سینوں کو جلا دیتا ہے. یہ دشمن علی کی سزا ہے. دنیا میں بغض علی میں جل رہا ہے, آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کا مقدر ہی جلنا ہے. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد. کہا یہ تو وہ جگہ تو بت خانہ تھی, اللہ کا گھر, اس میں تو بت رکھے تھے. ہم نے کہا اچھا اس میں بت رکھے تھے تو گویا علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. تو کوئی بات نہیں ہے, آؤ ہم آپ کو قرآن کی طرف لے کر جاتے ہیں, آؤ ہم آپ کو تاریخ اسلام کی طرف لے کر جاتے ہیں. میں اس ایک تفسیری جو میں نے جہاں پر ریسرچ کی ہے مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ نبی جب مدینے میں آئے, رسول اللہ مسجد ذوالقبلتین, توجہ میری طرف رہے,
نبی مدینے کی مسجد ذوالقبلتین، تمام حاجی لوگ بیٹھے ہیں جو عمرہ کر چکے ہیں، مدینے میں مسجد ذوالقبلتین میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس محراب سے جو پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، نماز پڑھتے ہیں اس محراب میں جو اب بیت اللہ کی طرف ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو حاجی حضرات ہیں بھئی اس محراب والی جگہ سے آپ گزر کے اندر جاتے ہیں، جو محراب پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اب آپ اس محراب کی طرف نماز پڑھتے ہیں جس محراب کی طرف نبی نے منہ کیا۔ گویا سارے مسلمان کہتے ہیں یہ تو وہ مسجد ہے۔ عین حالت نماز میں جبرائیل امین آئے، قرآن کی آیتیں بھی گواہ ہیں اور تفاسیر بھی گواہ ہیں۔ حالت نماز میں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرماتا ہے اب جو نماز آپ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں اب رخ اپنا بیت اللہ کی طرف کر دیجئے۔ نبی 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، نبی نے اپنی نماز کا رخ بدلا کعبہ کی طرف، نبی کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیوں نے بھی اپنا رخ بدلا۔ اب نبی کعبے کی طرف کر رہے ہیں رخ، یہ کون سا زمانہ ہے؟ 2 ہجری۔ کون سا زمانہ ہے؟ 2 ہجری۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری کو، فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری سے پہلے کعبے میں بت رکھے ہیں۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق کعبے کی چھت پہ، تمام شیعہ سنی تفاسیر روایات کے مطابق کعبے کی چھت پہ بھی بت رکھے ہیں، لہذا 8 ہجری تک کعبے میں کعبے کے اوپر ہیں بت۔ 2 سے 8 ہجری تک یعنی تقریباً یہ 6 سال سے تھوڑا زیادہ بنتے ہیں، 6 سال سے تھوڑا زیادہ ماہ کے اعتبار سے 6 سال سے تھوڑا زیادہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کی طرف، نبی نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کی طرف، اور کعبہ کی چھت میں بت ہے، کعبہ کے اندر بھی بت ہے، جبکہ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بھئی نبی نے میری اور آپ کی نماز کے بارے میں بتایا، مومن نماز پڑھے تو معراج کی منزل میں ہے، تو جب سید الانبیاء نماز پڑھے تو معراج کی اعلیٰ منزل پر ہے۔ میں نے کہا جب نبی 6 سال کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف منہ کر کے اس کعبہ کی طرف نماز پڑھتے رہے، نبی کی نماز معراج کی اعلیٰ منزل پہ ہو سکتی ہے، نبی کی نماز کی عظمت کم نہیں ہو سکتی، بتوں کے ہوتے ہوئے علی کی عظمت کیسے کم ہو سکتی؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی آواز بلندتر صلوات، صلی علی محمد و لہذا علی کی عظمت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ صرف بغض ہے تو علی سے، کہ علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ حالانکہ علماء اہل سنت میں سے الحاکم المستدرک نے اپنی کتاب علماء اہل سنت کی تاریخی کتاب ہے اور ان کے بڑے جید عالم ہیں، وہ کہتے ہیں علی کی ولادت کعبے میں حدیث تواتر سے ثابت ہے۔ تو یعنی اگر کوئی علی کی فضیلت کعبہ کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ بغض علی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا علی کی ماں کعبہ میں داخل ہو رہی ہیں، دیوار کعبہ پھٹی، آواز آئی اے علی کی ماں اندر آ جائیے۔ بی بی اندر گئی، 3 دن خدا کی مہمان ٹھہری، جنت کے پھل آتے رہے، جنت کی غذائیں آتی رہیں۔ علماء اہل سنت نے بھی بڑا عظیم الشان یہ واقعہ نقل کیا ہے، علی کی ماں 3 دن اللہ کی مہمان ٹھہری، لیکن بی بی کہتی ہیں جب علی نے اپنے قدم
زمین پر رکھے سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اپنی امامت و ولایت کی گواہی دی۔ گویا علی سجدہ خدا کو ولادت کے بعد کر کے بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں تم میرا مقابلہ کس سے کرا رہے ہو؟ علی تو اپنی ولادت کے پہلے لمحے میں خدا کی معرفت کرا رہا ہے، بھلا وہ کیسے امام حق ہو سکتا ہے جو 40 سال تک بتوں کی عبادت کرتا رہا؟ یا صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی علی محمد۔ اللہ نے علی کی ولادت کعبہ میں کرا کے بتا دیا، خبردار علی تم جیسا نہیں ہے، اور علی نے خدا کو سجدہ کر کے بتا دیا، خبردار علی اللہ جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب 3 دن علی کی ماں مہمان رہی۔ 16 رجب آیا، 16 رجب بھی بڑی خوشی کا دن ہے۔ جب 16 رجب آئی نا تو ایک مرتبہ بی بی وہیں پر کھڑی ہوئی اندر سے، ادھر سے جبرائیل امین آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ جائیے وارث کعبہ کا استقبال کیجیے، علی مولا کا استقبال کیجیے۔ نبی آئے اسی جگہ پر جہاں سے بی بی اندر گئی تھی۔ روایت کہتی ہے نبی انتظار میں ہے، دیوار کعبہ پھٹی، یا آواز آئی یا فاطمہ سمی ہے علین، اے فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتقر کیا ہے، اس کا نام علی رکھنا۔ علی کی ماں علی کو لے کر وارث کعبہ کو لے کر آ رہی ہیں باہر۔ علی نے پہلے اپنے بابا ابو طالب کو جب لے کر گئی نا سلام کیا، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد نے کیا کیا، اب علی کو نبی کو سونپنے لگے، نبی کی طرف بڑھی۔ لیکن حالت علی کی یہ ہے، علی نے 3 دن میں نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ علی روئے ہیں، نہ علی نے آنکھیں کھولی، نہ علی روئے ہیں، اور نہ علی نے دودھ پیا۔ اور علی کی ماں کے اوپر تھوڑی سی اداسی چھائی ہے۔ بھئی دنیا کا تقاضا ہے اگر کوئی بچہ ولادت کے بعد نہ روئے، یا کوئی بچہ دودھ نہ پیے، یا کوئی بچہ آنکھ نہ کھولے، تو کہتے ہیں میڈیکل اعتبار سے بچہ شاید مریض ہے۔ اب علی کی ماں بھی اداس ہے، لیکن نبی نے جواب دیا علی کیوں نہیں رویا؟ لیکن ایک جواب یہ ہے، علی کیسے روئے؟ 13 رجب کو جب کعبہ میں آئے تو اب دنیا روئے گی، علی کعبہ میں آ گئے کوئی اور نہ آیا۔ اور رونا آج آپ نیٹ کی دنیا پہ دیکھیں، کتنے ہیں جو مولود کعبہ علی کے لکھنے پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہی تو دنیا رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب نبی کے ہاتھوں پہ آئے نا ایک مرتبہ اول درجے کی امامت نے آخری درجے کی نبوت کا دیدار کیا، سید الانبیاء فرماتے ہیں اے علی تو نے اپنی نگاہ میرے ساتھ خاص کی، میں نے اپنے علم کا وارث تجھے بنا دیا۔ جب علم کا وارث بنایا تو پھر بی بی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں یروی ہے، یا رسول اللہ علی کو گھٹی کون دے گا؟ فرماتے آنا اروی ہے، اس کو گھٹی میں دوں گا۔ روایت کہتی ہے نبی نے کیا کیا، وضع لسانہ فی علی ابن ابی طالب، نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی۔ علی چوس رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، زبان دینے والا نبی ہے، زبان لینے والے علی ہیں۔ گویا نبی بتا رہے ہیں دنیا والوں دیکھ لو، نبی نے خدا کے گھر میں اپنی زبان علی کو دے دی۔ علی جب بھی بولیں گے نبی کے دین کا ترجمان بولیں گے۔ علی یا علی اللہم صلی علی
محمد صلوات پڑھ دی محمد صلی اللہ علی جب بھی بولیں گے ترجمان دین خدا بولیں گے، نبی کی زبان بولیں گے۔ بھی دیکھیں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی اگر نمازی کسی کو زبان دے اور زبان سے مکرے کیا کہتے ہیں؟ جناب آپ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، زبان کی پاس رکھیں۔ کوئی حج پڑھ کے آئے تو کہتے ہیں جناب آپ تو حاجی ہیں، زبان کا پاس رکھیں۔ تو گویا کوئی نمازی اور حاجی زبان کا پاس نہ رکھے تو یہ خیانت کہلائی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جب خدا کے گھر میں علی کو زبان دے دیں تو کوئی اور نبی کے دین کا ترجمان بن جائے۔ نبی بتا رہے ہیں جس کو زبان دی ہے خدا کے گھر میں میرے دین کا ترجمان بھی وہی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اب جب نبی نے زبان دے دی تو پھر کیا ہوا؟ روایت کا جملہ ہے فَانْفَجَرَ 12 عَيْنًا، نبی نے زبان دی، اللہ نے 12 چشمے علم کے جاری کر دیے۔ 12 چشمے علم کے جاری کر دیے۔ اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے دنیا والو، جب بھی مجھ مصطفیٰ تک آنا ہو تو علی کے ذریعے سے آنا۔ یہ اور بات ہے، دنیا والوں نے جب دیکھا کہہ دیا اگر علی دروازہ ہے تو کوئی بات نہیں، فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں فلاں ہے۔ ہم نے کہا لاکھ تم کسی کو کوئی مرتبہ دیتے جاؤ، ہم تو اتنا جانتے ہیں شریف ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے، چور ہمیشہ دیواریں پہ اعلان کراتے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ اللہ صلی علی محمد۔ گویا نبی بتا رہے ہیں شرافت کے ساتھ آؤ تو دروازہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اب علم کے وارث علی بنا چکے۔ نبی فرماتے ہیں یا علی اقرا، اے علی پڑھو۔ جب 12 چشمے علم کے جاری ہو گئے تو اب علی کیا پڑھے؟ کہا اے علی پڑھو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ روایت کہتی ہے نبی نے آسمانی کتابوں کے حصے سنائے، پھر جب قرآن کی باری آئی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے مومن۔ جب علی نے یہ پہلی آیت پڑھی نبی نے علی کے دہن کا بوسہ دے کے فرمایا جس کا امیر علی جیسا ہو وہ سارے مومن کامیاب، جس کا امیر علی جیسا ہو وہ مومن کامیاب ہے۔ اب علی نبی کے ہاتھوں پہ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ لیکن دنیا والوں نے اعتراض کر دیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ علی 3 دن کا ہو کے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات قبول نہیں ہے 3 دن کا علی ہو کے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنائے۔ ہم نے کہا ہمیں تمہیں صرف بغض علی کی ذات سے ہے، ویسے تو پورا سال نبی کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہو، ویسے تو پورا سال نبی کی شان کے قصیدے پڑھتے ہو کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھوں پہ کنکر آئے، جب اس کے ہاتھوں پہ پتھر آئے تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، نبی کی صداقت کی گواہی دی، نبی کی نبوت کی گواہی دی۔ میں نے کہا پتھر نبی کی تصدیق کرے تو قبول ہے، اگر نبی کے دین کا وارث علی قرآن سنائے تو قبول نہیں ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ ہم ذرا تمہیں قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ قرآن نے کیا آواز دی؟ قرآن نے آواز دی جب بنی اسرائیل، یہود، علماء بی بی مریم کی تلاش میں تھے، جب بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد واپس پلٹی، حضرت عیسیٰ گود میں ہیں۔ علماء اہل سنت، علماء مفسرین اہل سنت کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے فوراً بعد بی بی آئی ہیں، گود میں بچہ لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ حکم خدا سے بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाकर भेजा है। तो हमने कहा ईसा 3 दिन से पहले बोल के माँ की तहारत की गवाही दे सकते हैं, अली बोलकर नबी की रिसालत की ऐलान रिसालत से पहले गवाही नहीं दे सकते। कहने लगे ईसा तो नबी थे, अली नबी थोड़ी है। दुनिया बड़े एतराज जमा करके बैठी है। अल्लाह अकबर, उलमा से जुड़ कर रहे हैं जो आपके मजहब पे हमले हो रहे हैं। कहा अली कोई नबी थोड़ी था, ईसा तो नबी थे, नबी तो बोल सकते हैं, अली क्यों बोलेंगे भला, वो कब से नबी बन गए। मैंने कहा अली के बगल में इतनी बकवास ना कर, आ सूरह यूसुफ का मुतालिया कर, कुरान को हिफ्ज तूने किया है, आ कुरान तुझे मैं समझाता हूँ। सूरह यूसुफ का वाक़या है जब बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपने हुजरे में बुलाया, हजरत यूसुफ अपना दामन बचा के जब दौड़े और इधर से फूतीफा जुलेखा का शोहर जब मौके पर पहुंच गया, बीवी जुलेखा ने तोहमत लगा दी। लेकिन हजरत यूसुफ के पास सफाई के लिए कोई भी ऐसा नई चीज, कोई ऐसी दलील न थी। कह दिया कि ए फूतीफार, ए फला, ए अजीज मिस्र, मेरी पाक दामनी की गवाही ये शीरखार बच्चा देगा। सूरह यूसुफ की आयत 26, आयत 27, आयत 26 का एक जुमला अल्लाह ने कहा वह शाहिदा शाहिदुन मिन अहलिहा, जुलेखा के खानदान में से एक शीरखार बच्चे ने बोलकर हजरत यूसुफ की बेगुनाही का सबूत दिया। मैंने कहा एक काफिर माँ बाप की औलाद, काफिर बच्चा काफिर के दरबार में बोल के यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दे सकता है, नबी के दीन का वारिस अली बोल के कुरान नहीं सुना सकता। या अली, लिहाजा असल में अदावत अली से है। अल्लाह अकबर। ये जो 16 रजब है ना, ये भी बड़ा अजमत वाला है। जब अली के बाबा ने क्या किया था, रिवायत है 1300 जानवर ज़िबा किए मोहब्बत अली में। अल्लाह अकबर। 1300 जानवर, 300 ऊंट, 1000 गाय और भेड़ बकरी, 1300 जानवर ज़िबा किए। सिर्फ ज़िबा नहीं किए, कुर्बान जाऊं। अली के बाबा ने ऐलान कर दिया जो ये वलीमा खाना चाहता है जाए पहले काबा के साथ तवाफ करे, उसके बाद अली को सलाम करे, पहले काबा जाए फिर वारे से काबा के पास आए, तब उसके लिए वलीमा हलाल है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। बस आखिरी जुमले की तरफ हूं। अब मक्का में एक रस्म थी, उलमा ने नकल की है। कुछ लोग आए अली के बाबा के पास, ए अबू तालिब, हमारी एक रस्म है, जब तक वो रस्म अदा नहीं होगी हम अली को नहीं जाने देंगे। हम सब पे, हमारी औलादों पे वो रस्म पूरी की गई तो तुम्हारे बेटे पे भी ये रस्म पूरी की जाएगी। कौन सी रस्में? कर लो शौक पूरा। कहा कि मक्के में जो फला जो पहाड़ी है जहां पर एक सांप रहता है, एक अजदहा रहता है, हम अली को भी वहां रखेंगे। अगर उसने नुकसान पहुंचा दिया तो समझेंगे कि अली तुम्हारा बेटा नहीं है, और अगर उसने कुछ ना कहा तो हम समझ जाएंगे अली तुम्हारा लाल है। अब अबू तालिब बड़े मुतमईन, कर लो अपना शौक पूरा। दुनिया लेकर गई अली को,
رکھ دیا پہاڑی کے دامن پہ عرب بدو یہ سیٹیاں بجا کے اس اژدہا کو بلانے لگے اور دور سے دیکھنے لگے جیسے جیسے اژدہا جیسے جیسے وہ سانپ فرناٹے مارتا ہوا علی حیدر کرار کے پاس آیا. روایت کہتی ہے دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے. علی نے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر اس اژدہا کے منہ میں رکھ کے ایسے کھینچا, دو برابر ٹکڑے کر دیے. عرب چیخنے لگے, مشرکین رونے لگے, اے ابو طالب غضب ہو گیا, آج ہمارا وہ معیار ختم ہو گیا جو حلالی اور حرامی کی پہچان تھا. ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں اپنی پریشانی ختم کر دو, آج تک حلالی اور حرامی کی پہچان یہ اژدہا تھا, آج سے قیامت تک حلالی اور حرامی کی پہچان علی ابن ابی طالب ہے. جس کے سامنے ذکر کرو گے چہرہ کھل گیا سمجھ لینا حلالی ہے, چہرہ اتر گیا سمجھ لینا پکا حرامی ہے. یا علی یا علی یا علی 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 بس ایک روایت آپ کی اس خوشی اور محبت میں مجھے حدیث یاد آ گئی. میرے چھٹے امام وارث دین فرماتے ہیں من وجد فی قلبی حبا اہل البیت, جو ہم آل محمد کی ولایت و مودت و محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے فلیشکر امہ, اسے چاہیے خدا سے پہلے ماں کا شکریہ ادا کرے. یہ ماں کی طہارت کا اثر ہے, دل میں ولایت علی کا نور ہے. ماشاء اللہ, خدا بندہ محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ اس میلاد جشن مولود کعبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماشاء اللہ حق ادا کر دے. یہ ہے محبت علی کا تقاضا, یہ ہے محبت علی کا تقاضا. اے کریم مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں نور ولایت محمد و آل محمد کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے کریم مہربان اللہ وقت موت قبر میں برزخ میں ہر مشکل گھڑی میں اپنی رحمت اور علی اور اولاد علی کی شفاعت نصیب فرما. اے مہربان اللہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام, آج کے اس پروگرام میں جتنے مومنین نے اس نیاز میں اہتمام کیا ہے, بالخصوص سید افتخار شیرازی, سید عمار نقوی, اسد عباس حیدری صاحب, اس کے علاوہ سید تاثیر حیدر شیرازی, باقی جتنے مومنین مومنات ہیں جنہوں نے اس دسترخوان علی ابن ابی طالب محبت علی میں یہ دسترخوان بچھایا اور بچوں کے لیے عیدی کا اہتمام کیا, کیک کے لیے انتظام کیا, اور اس کے علاوہ باقی نیاز کا جو وسیع انتظام کیا, اور کچھ سوٹ جو آنے والے آپ مومنین کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے سے اعلان کیا جائے گا. اور سب سے بڑے ہم شکر گزار ہیں برادر انجینئر منیر عباس آپ یو کے کہ جن کی طرف سے ایک قرآن اندازی خوش نصیب جو عمرہ کی سعادت کے لیے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ قرآن اندازی ابھی آپ لوگوں کے درمیان کرتے ہیں. تو پروردگار صدقہ محمد و اہل بیت ان تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم مہربان اللہ جتنے مومنین مومنات اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو بدنی اور روحانی بیماریوں سے صحت و عافیت نصیب فرما. کریم